بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين اللهم انصر أخوانك اللهم انصر أولياءك في غزة اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين صلى وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين تصویراتی حکمت عملی مجوزہ اقدام اچھا جی، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ پاکستان میں ابھرتی ہوئی استبدادی جمہوریت میں اسلامی انقلابی جدوجہد استبدادی جمہوریت کا پچھلی بار کچھ اس پہ بات کی تھی، لیکن اس کا عمومی مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حکومت جمہوریت کے ذریعے وجود میں آتی ہے، لیکن اس کا طرز حکومت جو ہے استبدادی ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس قسم کی حکومت گو کہ اس کا طرز حکومت استبدادی ہے، اس کی حکومت میں رہنے اور کے لیے جو ہے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ عوام میں ان کی مقبولیت ہو۔ پاکستان میں ابھرتی ہوئی اور یہ استبدادی جمہوریت جو ہے ہر نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ مغرب میں بھی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں ٹرمپ کی فتح کے بعد اور بلیئر کے زمانے سے، یعنی امریکہ میں ریگن کے زمانے سے اس کی طرف، اور برطانیہ میں تھیچر کے زمانے سے اس کی طرف جو ہے سفر شروع ہوا، جو اب جو ہے کافی پختہ ہو چکا ہے، امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی، اور دوسرے ممالک میں بھی، فرانس میں بھی، آسٹریلیا میں بھی۔ پاکستان میں ابھرتی استبدادی جمہوریت میں اسلامی انقلابی جدوجہد کی تصویراتی حکمت عملی کو اثر نو مرتب کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارا یہ مفروضہ غلط ثابت ہوا ہے کہ روایتی انتخابی عمل کا تسلسل انقلابی اسلامی ریاستی پیش رفت کی رفتار کو تیز کر دے گا۔ یہ جماعت اسلامی کا بنیادی مفروضہ تھا کہ جیسے جیسے انتخابات ہوں گے، ہر انتخاب کے بعد جو ہے اسلامی انقلاب کی طرف پیش رفت جو ہے بڑھتی چل جائے گی۔ باوجود 1970 کے انتخابات میں جماعت کو مغربی پاکستان کے رائے دہندگان کی 6% ووٹ ملے۔ 2002 کے انتخابات کے علاوہ ہر انتخاب میں یہ شرح کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اپنی ناکامی کا سبب ہمیشہ انتخابی دھاندلیوں کو بتاتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا شعور نہیں کہ پاکستان میں انتخابات شفاف ہو ہی نہیں سکتے کہیں بھی، مطلب یہ کہ کیونکہ یہ سیاسی نظام جمہوری استبدادیت کی طرف مراجعت کر رہا ہے، تو اس میں جو ہے پاپولر بیس ہر جماعت کی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ریاست کی قوت کو استعمال کرتے ہیں اپنے جماعت کے استحکام کے لیے اور اپنی پاپولیرٹی کے استحکام کے لیے، اور اگلے انتخابات میں جیتنے کے لیے، اور انتخابات میں اپنی جماعت کو جو ہے اپنی جماعت کو کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے۔ اور ریاستی انتظامیہ میں سیاسی جماعتوں، پیپلز پارٹی، MQM، مسلم لیگ کی پیوستگی ایک فطری عمل ہے۔ ریاستی انتظامیہ میں سیاسی جماعتوں کی پیوستگی ایک فطری عمل ہے، لیکن
یہ پیوستگی تضاداتی ہے، اور کچھ جماعتیں جیسے 70 میں پیپلز پارٹی اور 2024 میں تحریک انصاف عوامی تحرک کے ذریعے اس پیوستگی کے باوجود کامیابیاں حاصل کر لیتی ہیں، جو ریاستی اشرافیہ کو ان پارٹیوں کی مصالحت پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات سیاسی جماعتوں کی انتظامیہ میں ریاستی انتظامیہ میں سیاسی جماعتوں کی پیوستگی کا کیا مطلب ہے؟ اب ریاستی انتظامیہ جو ہے، پولیس، فوج ہمارے یہاں اہم ہے، قانونی یعنی عدلیہ وغیرہ، بیوروکریسی، ایلیٹ یونیورسٹی، سرمایہ دار طبقہ، اور میڈیا۔ لیکن جو مطلب عمومی طور پہ جس کو آپ انتظامیہ، ریاست کی انتظامیہ کہتے ہیں، وہ یہ چیز ہے۔ تو ہر جماعت کی ایک کانسٹیٹوئنسی ہے اس انتظامیہ میں۔ یہ میرا خیال ہے اس کا مطلب ہے ریاست میں سیاسی جماعتوں کی یعنی فوج جو ہے اس کے خاص تعلقات ہیں کئی جماعتوں سے، بیوروکریسی کے مختلف طبقات جو ہیں کسی خاص جماعت کو ترجیح دیں، یا میڈیا وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو ریاستی انتظامیہ میں اس کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے بھی ان کی ریاستی انتظامیہ میں جو لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں وغیرہ، تو اس کے ذریعے بھی ان کی پیوستگی ہوتی ہے ریاستی انتظامیہ کی۔ تو ساری جماعتیں جو ہیں ریاستی انتظامیہ کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے، ان کی ایک کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں، اور اس کو وہ استعمال کرتے ہیں حکومت کرنے میں بھی اور حکومت میں آنے میں بھی۔ اور ریاستی اشرافیہ جو ہے وہ ایک چیز ہے، وہ مستقل ریاستی اشرافیہ سے ہماری مراد فوج اور بیوروکریسی اور اس کے جو اوپر کے لوگ ہیں۔ یہ ریاستی اشرافیہ، اور وہ ریاستی اشرافیہ ان مسلم لیگ ہو گئی، پیپلز پارٹی، پہلے یہ دو جماعتیں تھیں، اب جو ہے اس میں مین اسٹریم تحریک انصاف ہو گئی۔ تو ان کے مختلف گروپ جو ہیں ان تینوں پارٹیوں میں سے کچھ پارٹیوں کے بارے میں ان کی زیادہ حمایت یا کم حمایت ہوگی، اور مختلف صورتحال میں وہ ایک پارٹی کو دوسری پارٹی پر ترجیح دیں گے۔ تو عمومی طور پہ جو ان کی حمایت ہوتی تھی وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے حق میں، اور لیکن ان جماعتوں کی ایک عوامی تائید بھی ہے اس کے بغیر۔ اور وہ عوامی تائید جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ریاستی اشرافیہ جو اس وقت ایک جماعت کے حامی ہوں زیادہ، جیسے پیپلز پارٹی کو حکومت میں لانا چاہتے ہیں یا مسلم لیگ، لیکن اگر عوامی تائید جو ہے
وہ تحریک انصاف کی زیادہ ہے تو اس کو مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پہ روک نہیں سکتے. اور ریاستی اشرافیہ میں تحریک انصاف کیونکہ ایک نئی جماعت ہے اور ایک نئے سیاسی اور معاشرتی حلقے کی یہ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اس کی نمائندگی کرتی ہے، اور پرانی اشرافیہ کی پوری طرح نمائندہ نہیں ہے، اور پرانی اشرافیہ جو ہے اور اس سے ڈرتی اس لیے بھی ہے کہ اس کی عوامی حمایت اگر زیادہ ہے تو ان جماعتوں سے ڈرتی ہے، کیونکہ اگر ان کی عوامی حمایت زیادہ ہے تو ریاستی اشرافیہ کے مقابلے میں ان کی خود مختاری بھی بڑھتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق پہ ہیں یا ناحق ہیں کسی معاملے میں، لیکن یہ ہے کہ ان کا جو خود مختاری ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ریاستی اشرافیہ کے مقابلے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے خود مختاری کا کہ وہ ریاستی اشرافیہ کے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہے یا ریاست اشرافیہ میں ان کی پیوستگی نہیں ہے. سمجھے؟ یہ کچھ چیزیں ذہن میں رہیں. اچھا جی، تو 2000 کے انتخاب کے علاوہ ہر انتہا میں یہ شرح ہوتے ہیں. ہم اپنی ناکامی کا سبب ہمیشہ انتخابی دھاندلیوں کو بتاتے ہیں، لیکن انتخابی دھاندلیاں ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے ہمیشہ انتخابات کا ایک جزو لا ینفک ہوتی ہیں، حتیٰ کہ امریکہ میں بھی. لیکن ہمیں اس بات کا شعور نہیں کہ پاکستان میں انتخابات شفاف ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ سیاسی نظام جمہوری استبدادیت کی طرف مراجعت کر رہا ہے، اور شفاف ہوں بھی تو جماعت اسلامی نہیں جیت سکتی. اور ریاستی اس کی وجوہات آئیں گی، اور ریاستی انتظامیہ میں سیاسی جماعتوں پیپلز پارٹی ایم کے مسلم لیگ کی پیوستگی ایک فطری عمل ہے. فطری عمل کن معنوں میں ہے؟ کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں اور ریاستی جماعتیں، فطری عمل ان میں معاملے میں ہے کہ سیاسی جماعتیں اور ریاستی انتظامیہ یہ سب استعمار کے وجود اور اس کی ماتحتی اور اس کے غلبے کو قبول کرتے ہیں اور اس کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں. استعمار کو جو ہے للکارنا نہیں چاہتے کسی مستقل بنیاد پہ، اور ان کی بنیادی جو سیاسی جماعتوں کی بھی اور ریاستی انتظامیہ کی جو بنیادی اپچ ہے وہ یہی ہے کہ اس استعماری نظام میں زیادہ سے زیادہ اپنے مفادات اور اپنے گروہ کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے. اور ظاہر سیاسی جماعتیں اور ریاستی انتظامیہ جو ان معاملات میں ان کا نقطہ نظر ایک ہی ہے، یہ ہے کہ ان کے معاشرتی کانسٹیٹوئنسیز مختلف ہیں. سیاسی جماعتوں کی پیپلز پارٹی کی مختلف ہے، مسلم لیگ کی مختلف ہے، اب تحریک انصاف کی مختلف ہے، اور ریاستی انتظامیہ بھی انہی معاشرتی کانسٹیٹوئنسیز سے آتے ہیں. تو ان معاملے میں ان کا جو ہے مثلا پیپلز پارٹی کی جو حلقہ ہے عوامی مفاداتی معاشرتی جو بیس ہے، ریاستی انتظامیہ بھی وہ موجود ہے، کیونکہ ریاستی انتظامیہ بھی بالآخر یعنی معاشرتی عمل ہی سے آتی ہے. اسی طرح تحریک انصاف کی بیس بھی ریاستی انتظامیہ بھی موجود ہے اور معاشرے میں بھی موجود ہے، اور مسلم لیگ کی بھی بیس جو ہے حلقہ جو ہے سیاسی انتظامیہ ریاستی انتظامیہ بھی موجود ہے اور معاشرے میں بھی موجود ہے. اور جماعت اسلامی کا معاشرتی حلقہ بھی بہت تھوڑا ہے اور ریاستی انتظامیہ بھی ہے، اس کا اثر بہت کم ہے. اب اصل سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ 1940 تا 47، ابھی یہ نہیں پتہ کہاں بیچ میں چھوٹا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیوستگی تضاداتی ان معنوں میں ہوتی ہے جو میں نے پہلے کہا کہ پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور مسلم لیگ جو ہیں یہ سب جو ہیں عوامی پاپولیرٹی، عوامی مقبولیت کی بھی محتاج ہیں اور ریاستی اشرافیہ کی حمایت کی بھی محتاج ہیں. لیکن جب ان کی عوامی مقبولیت ان میں سے کسی بھی جماعت کی بڑھتی ہے تو وہ ریاستی اشرافیہ کے مقابلے میں ان کی خود مختاری بھی بڑھ جاتی، تو ریاستی اشرافیہ اس کے نتیجے میں اس سے مصالحت پر مجبور ہو جاتی ہے. اس کے باوجود کہ وہ اس کی پالیسیوں سے
مکمل طور پہ جو ہے متفق نہیں ہوتی، جیسے کہ بھٹو کو قبول کرنے پہ مجبور ہوئے اور بعد میں عمران خان کو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاستی اشرافیہ اور ان پارٹیوں کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہوتی. قدر مشترک ہوتی ہے، لیکن ان کے مفادات میں جو ہے تضادات بھی ہوتے ہیں. اور عموماً جو ہے سیاسی جماعتیں اگر ان کی عوامی مقبولیت کم ہوگی تو ریاستی اشرافیہ کے مقابلے میں ان کی خود مختاری کم ہوگی، اور اگر ان کی مقبولیت زیادہ ہوگی تو خود مختاری جو ہے زیادہ ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ 1940 سے 47، پیپلز پارٹی 1973 سے 76، اور تحریک انصاف 1918 تا 24، اور بی جے پی انڈیا میں 211 تا حال عوامی مقبولیت کیوں حاصل کر لیتی ہیں، اور ہم عوامی مقبولیت حاصل کرنے میں کیوں ناکام ہوتے ہیں. یہ اہم ترین سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظاماتی تعلق خود بخود سرمایہ دارانہ انفرادیت اور معاشرت کو جنم دیتا ہے، اور یہ سیکولر جماعتوں کے لیے وہ انفرادیت اور معاشرت جو ہے کی بنیادی خود بخود جو ہے وہ ان جماعتوں کی بنیادی جو کانسٹیٹوئنسی یہ حلقہ فراہم کرتے ہیں. اس لیے معاشرتی تبدیلی کے نتیجے میں نئی جماعتوں کو جو ہے کارکن ملتے ہیں. تو آج پاکستان میں جو معاشرتی عمل جاری ہے، اس کے نتیجے میں یہ فطری بات ہے کہ تحریک انصاف کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ نوجوان لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اس پڑھے لکھے لوگوں کے جو آدرشے ہیں اور ان کے جو اقدار ہیں وہ اس سے لگا کھاتے ہیں جو تحریک انصاف کا جو پلیٹ فارم ہے. اور جو پرانے لوگ ہیں جو وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ مقبول عام اس لیے ہوتی ہیں کہ معاشرتی عمل جو ہے ان کا کام کر رہا ہوتا ہے، انہیں الگ سے کوئی معاشرتی عمل جو ہے اس کے نتیجے میں اپنے کارکن فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں، بلکہ معاشرتی عمل جو ہے خود بخود انہیں کارکن فراہم کرتا ہے، پوٹینشیل کارکن ان جماعتوں کو. تو جو سرمایہ داری ہے اس کے 3 پہلو ہیں: انفرادیت، معاشرہ اور ریاست. تو جو کسی بھی ملک میں سرمایہ داری غالب آتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ دارانہ اقدار غالب آتے ہیں، معاشرتی اور سب سے پہلے یعنی ریاست میں اس کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ ریاست جو ہے تعلیمی نظام بہت اہمیت ہے. اس کے علاوہ جو ہے ریاست کی بیوروکریسی اور وہ نوکریاں فراہم کرتی ہے، وہ معاشی پالیسی، یہ سب جو ہے کہ ایک خاص قسم کی انفرادیت کی تشکیل کرتی ہے اور خاص قسم کے معاشرے کی تشکیل دیتی ہے. اور وہ جو انفرادیت ہے اور معاشرت، جو سرمایہ داری غالب آ جاتی ہے ریاست کے پالیسیوں کے ذریعے اور ریاستی نظام کے ذریعے، ویسے کسی بھی ملک میں سرمایہ دارانہ انفرادیت، لوگ جو ہے سرمایہ دار ہوتے جاتے ہیں اور معاشرتی اقدار بھی سرمایہ دار ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو انفرادیت وجود میں آئے گی اور معاشرت وجود میں آئے گی، وہ سرمایہ دارانہ معاشرت ہوگی. اور وہ سرمایہ دارانہ معاشرت جو ہے کئی شیڈ، جب سرمایہ دارانہ معاشرت جو ہے اس کے نتیجے میں کسی بھی روایتی معاشرے میں جب سرمایہ داری غالب آتی ہے تو اس میں ایک تو مطلب لبرل انفرادیت بڑھتی ہے، قوم پرستانہ سرمایہ داری بڑھتی ہے، اور قوم پرستی کے بھی پھر جو ہے دھارے ہوتے ہیں. ایک مطلب یہ قوم پرستی جو ہے وہ روایتی شکل اختیار کر دیتی ہے، یعنی وہ سرمایہ دار تو ہیں لیکن ان کی کچھ روایتی مذہبی اقدار بھی ہیں، جیسے پیپلز پارٹی ہے، یا غیر روایتی جیسے مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی. اور جو لبرل انفرادیت ہے وہ پھر جب سرمایہ داری جو ہے بہت زیادہ فروغ پاتی ہے اور انفرادیت جو ہے بڑھتی جاتی ہے اور معاشرت
کی جو کوہیژن ہے روایتی وہ کم ہوتا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں تحریک انصاف جیسی تحریکیں جو ہیں وہ غالب آتی ہیں۔ تو یہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی یہ سب سرمایہ دارانہ جماعتیں، اور یہ کامیاب اس لیے ہوتی ہیں کہ سرمایہ داری کے غلبے کے نتیجے میں جو فرد پیدا ہوتا ہے اور جو معاشرہ پیدا ہو رہا ہے اور معاشرتی اقدار پرورش پا رہی ہیں، معاشرہ جس نہج پہ جا رہا ہے وہ فطری طور پہ ان پارٹیوں کو جو ہے کارکن فراہم کرتا رہتا ہے، اور فطری طور پہ وہ ہمیں کارکن فراہم کرنے کی جو اس کی صلاحیت ہے وہ کم سے کم ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے جس کے نتیجے میں ہم کبھی مقبول نہیں ہو پاتے، کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ اس کے بالکل مخالف ہے جو سرمایہ داری کے غلبے کے نتیجے میں معاشرتی عمل جو ملک میں جاری ہے اور اس کے نتیجے میں جو انفرادیت قائم ہو رہی ہے وہ اس سے بالکل اس کے لیے اجنبی ہے ہماری دعوت اور ہماری معاشرت وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک اہم بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور 76 اور تحریک انصاف اور بی جے پی عوامی مقبولیت کیوں حاصل کر لیتی ہیں اور ہم عوامی مقبولیت حاصل کرنے میں کیوں ناکام رہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظاماتی تعارف خود بخود سرمایہ دارانہ انفرادیت و معاشرت کو جنم دیتا ہے، اور دہریہ سرمایہ دارانہ جماعتوں مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف کی بنیادی کنسٹیٹوئنسی یعنی اس کا حلقہ معاشرتی عمل بالخصوص معاشی عمل کے ذریعے خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے اور سیاسی عمل میں دخیل ہونے پر آمادہ بھی رہتی۔ اسلامی جماعتوں کی بنیادی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے۔ مخلصین دین وہ اسلامی تعلیم اور زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ 2024 کے گیلپ پول کے مطابق وہ ووٹ دہندگان جو اسلامی ایجنڈے کے حمایتی ہیں صرف یعنی ذہنی طور پر مجموعی رائے دانوں کے 12% ہیں، یعنی تقریباً 1.5 کروڑ افراد۔ یہ 1.5 کروڑ افراد ہماری بنیادی کانسٹیٹوئنسی ہیں۔ یہ کانسٹیٹوئنسی سرمایہ دارانہ معاشرے عمل کے ذریعے وجود میں نہیں آتی، بلکہ سرمایہ دارانہ معاشرتی عمل کے ذریعے یہ کانسٹیٹوئنسی کم سے کم ہو رہی ہے، اور اس کانسٹیٹوئنسی کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں خود جو ہے ایک معاشرتی عمل جو ہے وہ جاری کرنا ہمارے لیے لازم ہے، جو ہم نے نہیں کیا ہے۔ بلکہ انفرادی زندگی میں سرمایہ دارانہ معاشی عمل کی تردید کرتی ہے۔ وہ طبقہ سرمایہ دارانہ حقوق کے طالب نہیں ہوتی، وہ طبقاتی سرمایہ دارانہ حقوق کے طالب نہیں ہوتی، بلکہ جیسے جیسے سرمایہ دارانہ معاشرتی سیاسی عمل کے دباؤ کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ حقوق کی طلب پیدا ہوتی جاتی ہے، ویسے مخلصین دین کی اسلامی انفرادیت مجروح ہوتی جاتی ہے۔ تو معاشرتی عمل جس طرف جا رہا ہے اس میں مخلصین دین اور اسلامی انفرادیت کے پروان چڑھنے کے امکانات کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور غیر اسلامی انفرادیت اور معاشرت کے فروغ کے امکانات زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ مسلم ممالک میں اسلامی انقلابیوں کا اصل فریضہ مخلصین دین کو سرمایہ دارانہ معاشرتی اور ریاستی غلبے اور اس کی تعقلی گرفت جو تعلیم کے ذریعے قائم ہے، جس کو تعلیم کہتے ہیں، وہ اسے چھٹکارا دلانا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا ریاستی عمل شروع کریں، معاشرتی عمل شروع کریں اور تعلیمی عمل شروع کریں اور ریاست در ریاست بنانے کی کوشش کریں۔ وہ آئے گا تاکہ ہم عوام مخلصین کی رہنمائی قبول کریں۔ مخلصین دین کی ان کی قوت میں اضافہ ہوگا تو عوام پھر جو ہے اس کی رہنما، کیونکہ عوام جو ہے جس نظام کی قوت جو ہے معاشرتی اور ریاستی سطح پہ زیادہ ہوتی ہے اسی کی طرف اور اسی کے رنگ میں رنگتے چلے جاتے ہیں۔ تو سرمایہ دارانہ مسلم ممالک میں اسلامی انقلابیوں کا اصل فریضہ مخلصین دین کو سرمایہ دارانہ معاشرتی اور ریاستی تغلب اور تعقلی گرفت سے چھٹکارا دلانا، یہ نیگیٹو کام ہے، اور پھر ان میں اسلامی ریاستی غلبے اور معاشرتی اور اسلامی تعقل کی گرفت ان پر مضبوط کرنا تاکہ عوام مخلصین دین کی رہنمائی قبول کریں اور ان کی قیادت میں منظم اور متحرک ہو کر سرمایہ دارانہ نظاماتی تغلب پر حملہ آور ہوں۔
تو ہم اس لیے مقبول نہیں ہیں کہ معاشرہ جس ڈگر پہ جا رہا ہے وہ فطری طور پر ایسے لوگ پیدا کر رہا ہے جو ہماری دعوت سے دور ہوتے جاتے ہیں. اس لیے ہمارا فرض یہ ہے کہ جو لوگ ابھی بچے ہیں دیندار ان کو منظم کریں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے پھر معاشرتی عمل کے ذریعے، انفرادی عمل کے ذریعے، دعوتی عمل کے ذریعے، تعلیمی عمل کے ذریعے اور قوت کی ترکیز کے عمل کے ذریعے جو ہے اس کانسٹیٹوئنسی کو جو ہے بڑھائیں، اور معاشرے سے جو ہے ان لوگوں کو جو سرمایہ دار ہوتے رہیں ان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر سکیں. ہماری تصویراتی حکمت عملی کا بنیادی ہدف ان 1.5 سے 2 کروڑ مخلص دین کو منظر اور متحرک کرنا ہے. اس کے لیے 3 اقدامات ضروری ہیں. یہ انشاءاللہ اگلی بار کریں گے. السلام علیکم. یہاں سے اگلی بار شروع کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.